الصلاة خير من النوم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، اللہ نے اس دنیا کو مٹا کر پھر بنانا ہے، اور سنیں میرا اللہ کیا کہتا ہے۔ میرا اللہ کائنات کو مخاطب کر کے کہے گا، اے کائنات، کیونکہ انسان اور جنات تو مرے ہوئے ہوں گے اور روحیں بے ہوش ہوں گی، کیونکہ روح مرتی نہیں، چاہے وہ انسان کی ہو چاہے جنات کی ہو۔ روح صرف انسانی جسم کے مرنے کے بعد شفٹ ہوتی ہے۔ انسانی جسم کو موت آتی ہے، روح کو موت نہیں آتی۔ جب قیامت کا دھماکہ ہوگا، روحیں بے ہوش ہو جائیں گی اور جسم پارا پارا ہو جائیں گے۔ تو میرا اللہ کیا فرمائے گا اس دن؟ سنو، میں ہوں جس نے دنیا کو بنایا اور میں نے ہی مٹایا اور میں ہی اب زندہ کروں گا۔ میرے اللہ نے ہمیں زمین سے نکالا، یعنی ہماری پیدائش اسی مٹی سے ہوئی ہے، اور پھر میرا اللہ ہمیں اس میں لوٹائے گا، یعنی جب ہم مر جائیں گے تو اسی زمین میں دفن ہوں گے، اور پھر اللہ قیامت کے دن کے بعد اسی زمین سے واپس باہر نکالے گا، اور پتہ نہیں قیامت کے بعد وہ زمانہ کتنا ہوگا۔ یہ ہمیں آقا کریم نے بھی نہیں بتایا اور اللہ نے بھی نہیں بتایا کہ یہ وقفہ کتنا ہوگا۔ جب قیامت برپا ہوگی، ہر چیز تباہ و برباد ہو جائے گی، سبھی کو موت آ جائے گی، اور اس کے بعد جب میرا اللہ دوبارہ زندہ کرے گا تو اس کے درمیانی وقفہ جو ہے یہ کتنا ہوگا، یہ اللہ نے کسی کو نہیں بتایا۔ چند گھنٹے، چند گھڑیاں، چند مہینے، چند سال، میرا اللہ جانے اور اس کا رسول جانے۔ لیکن جب میرا اللہ زندہ کرنے کا ارادہ فرمائے گا تو سب سے پہلے میرا اللہ فرشتوں کو زندہ کرے گا، اور فرشتوں میں بھی اسرافیل کو۔ جب اسرافیل زندہ ہوگا تو میرا اللہ اس کو سور پکڑائے گا۔ سور اصل میں ایک قسم کا کاشن ہوتا تھا پرانے وقتوں میں، یہ بہت اہم پیغام کے لیے ہوتا تھا، جنگوں میں بھی یہ استعمال ہوتا تھا۔ یہ وہی سور ہوگا، اس کا ایک طرف کا حصہ بریک ہوتا ہے اور دوسری طرف کا حصہ جو ہے اس کا کھلا ہوتا ہے، اور میرا اللہ اس سور میں ساری روحوں کو ڈال دے گا، اور جو ایمان والے ہوں گے ان کی روحیں نورانی ہوں گی، اور مشرکین اور کافر لوگ ان کی روحیں کالی ہوں گی، اور پھر اس سور کو پھونکا جائے گا۔ جیسے ہی حضرت اسرافیل سور کو پھونکیں گے تو ساری روحیں اپنے اپنے جسموں میں واپس آ جائیں گی، لیکن اس سے پہلے میرا اللہ نئی زمین کو بچھائے گا اور نئے آسمانوں کو بچھائے گا، اور میرا اللہ زمین پر 40 دن بارش برسائے گا، ہلکی ہلکی پھوار ہوگی، جو عام بارشیں ہوتی ہیں ہم جنہیں دیکھتے ہیں۔ یہ بارشیں سبزہ اگاتی ہیں، زمین کو سیراب کرتی ہیں۔ وہ بارش کیا کرے گی؟ وہ بارش میرے اللہ کے حکم سے ہماری ہڈیوں کو اگائے گی، اور دنیا میں کتنے خربہ خرب انسانوں کی ہڈیاں ہیں، اور میرا اللہ کیا قادر شہنشاہ ہے، مجال ہے کسی ایک کا ناخن کسی اور جگہ پر چلا جائے، وہ ہر چیز جس کی جو ہوگی وہ اصل اسی کو لگے گا، اور یہ وہی دن ہوگا جس کے بارے میں میرے اللہ نے فرمایا تھا۔ عاص بن وائل آیا آقا کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، اور اس کے ہاتھ میں ایک سوکھی ہڈی، اور وہ کہنے لگا، محمد کیا تیرا رب اس ہڈی کو دوبارہ زندہ کرے گا؟ تو اس نے ہڈی کو مسلا، وہ پاؤڈر بن گئی، اس نے ہاتھ پہ رکھا اور پھونک ماری، اور وہ راکھ اڑ گئی۔ اسی وقت میرے اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اور کیا فرمایا، میرے محبوب بتا اس کو، جس اللہ نے اس کو پیدا کیا وہ دوبارہ بھی اسے اٹھائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اسی دن کا وعدہ ہے جس کی بات میں کر رہا ہوں کہ ہر کسی کی ہڈیاں اپنی اپنی جگہ پر بنے گی اور اسی کو ہی لگیں گی
جو دنیا میں اس کا جو قد و قامت تھا، جو کچھ بھی تھا، جیسا بھی تھا، وہ سارا کچھ اسی کو اسی کا لگے گا۔ 40 دن میں سبھی انسانوں اور جنات کے اور جانوروں کے ڈھانچے مکمل ہو جائیں گے، اور پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام وہ سور اٹھائیں گے، اور جب میرا اللہ ان میں روحیں داخل کرے گا تو وہ حضرت اسرافیل علیہ السلام پھونک ماریں گے تو اس میں روح پروانوں کی طرح نکلیں گی، اور ہر انسان کے ناک کے رستے سے اس کے جسم میں داخل ہوں گی، اور چلتے چلتے جو ہی روح پاؤں کے انگوٹھے کو ٹچ کرے گی، ایک دم قبریں کھلیں گی اور سارے مردے باہر نکلیں گے۔ اور قرآن میں میرا اللہ کیا فرماتا ہے، وہ وعدہ حق کا قریب آ گیا، اور ایک دم سے قبریں پھٹیں گی اور سبھی نکلیں گے۔ کیسے نکلیں گے؟ ان میں سے کچھ لوگ کہیں گے ہم مر گئے، یہ کس نے ہمیں اٹھا دیا؟ یہ وہ کہیں گے جو نافرمان اور کافر اور مشرک ہوں گے، اور اس کے جواب میں جو ایمان والے مرد و عورت وہ کیا کہیں گے؟ یہ وہ دن ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور نبیوں نے سچی خبر سنائی تھی، اور پھر سبھی کو ہانکا جائے گا۔ میدان محشر میں سب کو اللہ اکٹھا فرمائے گا اور سبھی بے لباس ہوں گے، تو سب سے پہلے میرا اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جوڑا پہنائے گا، اس کے بعد پھر ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لباس پہنایا جائے گا، پھر میرا اللہ سارے نبیوں کو کپڑے پہنائیں گے، اور نبیوں کے بعد جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے وہ مؤذن کا ہے، جو اذان دیتا ہوگا۔ نبیوں کے بعد اس کا نمبر آئے گا، اللہ تعالیٰ ان کو کپڑے پہنائے گا۔ چوتھے نمبر پر میرا اللہ مؤذن کو کپڑے پہنائے گا، اور اس کے بعد پھر اللہ جس کو چاہے گا کپڑے پہنا دے گا، اور جس کو چاہے گا میرا اللہ بے لباس کھڑا رکھے گا۔ اور آج فیصلے کا دن ہے، اور اس دن میرا اللہ کہے گا کہ مجرم الگ ہو جاؤ، اور اس دن یزیدی لشکر الگ ہو جائیں گے اور محمدی لشکر الگ ہو جائیں گے۔ ظالم فرعون، نمرود، شداد، سارے ظالم ایک طرف اور مظلوم، نیک، متقی، عابد، زاہد، وہ سب ایک طرف، اور ان پر اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا۔ اگر میرا اللہ چاہتا تو دنیا میں بھی میرا اللہ کربلا کو روک دیتا، اور میرا اللہ چاہتا تو حسین جیسی پاکیزہ ہستیوں کا خون نہ بہتا، گردنیں نہ کٹتی۔ لیکن میرے عزیزو، ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ کائنات امتحان کی جگہ ہے، یہاں مشقت کی گھاٹیوں سے گزر کر اللہ ملتا ہے۔ جو لوگ ساری زندگی گناہوں میں ڈوبے رہے اور پھر وہ یہ چاہیں کہ ہم جنت میں پہنچ جائیں، میرے عزیزو ایسا نہیں ہے۔ راتوں کو شراب پینے والا اور راتوں کو تہجد پڑھنے والا، اللہ کو یاد کرنے والا، وہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ دنیا امتحان ہے، یہاں ایسی پاکیزہ ہستیوں کو اپنی نسلوں سمیت ذبح ہونا پڑا، نیزوں پہ چڑھنا پڑا، اور یہ امتحان ہے۔ یزید جیسے درندوں کو میرا اللہ نے تخت پر بڑھا دیا، اور شمر جیسے درندے، اور جب امام حسین کا سر پیش کیا گیا تو شمر کیا کہتا ہے کہ ایسا حسن میں نے کبھی نہیں دیکھا، اور مرنے کے بعد بھی ایسا کھلتا ہوا مسکراتا ہوا چہرہ میں نے نہیں دیکھا۔ اور شمر نے امام حسین کے ہونٹوں پر چھڑی ماری۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا، او کمبخت، ان ہونٹوں پر چھڑی نہ مار، نبی کے ہونٹوں نے ان ہونٹوں کو چوما ہوا ہے، میں نے دیکھا ہے۔ میرے عزیزو، مشقت میں جنت کا راستہ ہے۔ ایک آدمی رشوت پہ رشوت لے رہا ہے، اور ایک آدمی حلال میں پس پس کر دن گزار رہا ہے۔ ایک آدمی اندھا دھند چل رہا ہے، اور ایک قدم قدم پر اللہ سے ڈر کر چل رہا ہے۔ ایک آدمی رات کو اللہ کے سامنے رو رہا ہے، اور ایک شراب کی محفل میں اپنے آپ کو ڈبو رہا ہے۔ کیا وہ برابر ہوں گے؟ ایک عورت مسلح پہ بیٹھی ہے، اللہ کو راضی کر رہی ہے، اور ایک عورت گھنگرو باندھ کے ناچ رہی ہے، کیا برابر ہوں گے؟ میرے عزیزو، ایک بندہ نکاح کرتا ہے اور اس کی آنکھ کسی طرف نہیں اٹھتی، اور ایک نکاح کر کے بھی زنا کرتا ہے،
یہ دونوں برابر ہوں گے؟ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے. اگر میرا اللہ چاہتا تو ایسی کربلائیں قائم نہ ہوتی، لیکن قیامت کا دن وہ وقت آ گیا. وہ اللہ اور وہاں اس کے فرشتے، اور وہاں پر جنت ہوگی اور جہنم ہوگی اور پل صراط ہوگا اور وہاں ترازو ہوگا ہر کسی کے اعمال کو تولنے کے لیے. اور اس دن سب کے اعمال تولے جائیں گے. اور سب سے ایک عجیب بات آپ کو بیان کروں، بہت سارے لوگ یہاں پر یہ سننے میں آتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال جو ہوگا وہ نماز کا ہوگا. لیکن جو میں نے آپ کو بیان کیا کہ میں آپ کو ایک عجیب بات بیان کرتا ہوں. قیامت کے دن سب سے پہلے خاوند کا اپنی بیوی کے ساتھ جو سلوک ہے وہ ترازو میں تولا جائے گا، اور بیوی کا اپنے خاوند سے سلوک تولا جائے گا. نماز بعد میں، روزہ بعد میں، حج، زکوٰۃ، روزے، تبلیغ کے ہر چیز، ہر نیکی بعد میں. پہلے دیکھو یہ اپنی بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کرتا تھا، اس کو تولو. اور بیوی اپنے خاوند سے کیا کرتی تھی وہ تولو. اس کے بعد باقی حساب شروع ہوگا. اور پھر اگر نیکیاں گھٹ گئیں تو پھر میرا اللہ کی قسم اس شخص کا چہرہ کالی رات کی طرح تاریک ہو جائے گا، اور ان کے جسموں پر کالے لباس آگ کے بنے ہوئے. اور ایک فرشتہ اعلان کرے گا فلاں فلاں کا بیٹا ناکام ہو گیا، نیکیاں گھٹ گئیں. فلاں فلاں کی بیٹی ناکام ہوگی، نیکیاں گھٹ گئیں. تو میرا اللہ فرمائے گا اس دن، اور ان کو جہنم کا حکم ہوگا. اور اگر مرد ہوگا تو فرشتے اس کے منہ میں ہاتھ ڈال کے اس کو جھٹکا دیں گے. اور جب وہ جھٹکا دیں گے تو جبڑا جو ہے وہ باہر نکل کے گر پڑے گا، اور وہ بندہ کلا بازیاں کھاتا ہوا گرے گا اور اٹھ کے کہے گا رحم رحم رحم. تو وہ فرشتے کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا، تو ہم کیسے کریں؟ اور عورت کو کیسے پکڑیں گے؟ عورت کو منہ میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے، عورت کو سر کی چوٹی سے پکڑیں گے اور جھٹکا دیں گے. اور وہ بھی کلا بازیاں کھا کر گر کر کہے گی رحم کرو رحم کرو رحم کرو. تو فرشتے کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کیسے کریں؟ میرے عزیزو، ایک دن یہ سب کچھ ہونے والا ہے. یہ جو کچھ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں یہ قرآن اور حدیث میں ہے. اور بلکہ جو حدیث میں ہے یہ تو میرے آقا کریم نے خود دیکھا ہے. جب وہ اللہ سے ملنے معراج کی رات کو گئے تھے تو میرے آقا کریم نے جنت کی بھی سیر کی تھی اور جہنم کو بھی دیکھا تھا. اور اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ میرے آقا کریم کا علم کتابی نہیں تھا. میرے آقا کریم کا علم وہ تھا جو میرے اللہ نے براہ راست اتارا. میرے عزیز، ہلاکت ہے اس کے لیے جو اس دن ہار گیا. اور وہ کیا کہے گا کہ اے موت آ جا اور مجھے مار دے. اور وہ اس دن پکارے گا کہ میری دولت کہاں گئی، میری حکومت کہاں گئی. اس دن ناکامی ہے اس کے لیے. اور جس اللہ کے بندے یا اللہ کی بندی کی نیکیاں بڑھ گئیں، مرد یا عورت، تو ساتھ ہی اعلان ہوگا فلاں فلاں کا بیٹا یا فلاں فلاں کی بیٹی، اس کی نیکیاں بڑھ گئیں اور وہ کامیاب ہو گیا یا کامیاب ہو گئی. اور اب وہ کبھی ناکام نہ ہوگا یا وہ کبھی ناکام نہ ہوگی. اور اس اعلان کے ساتھ ہوتے ہی اگر تو وہ پہلے سے اس نے کپڑے پہنے ہوں گے، یہ پتہ نہیں، یہ اللہ ہی جانتا ہے. تو میرا اللہ حکم دے گا کہ میرے بندے یا میری بندی کو سجاؤ، کپڑے پہناؤ، جنت کے جوڑے لاؤ. اور میرے عزیزو، جو جنت کے جوڑے ہیں وہ 130 فٹ کی ہائٹ پہ سلے ہوئے ہیں. اور ہماری اس وقت کی جو قد و قامت ہے یہ 5 سے 6 فٹ کے درمیان ہے. تو اللہ کے حکم سے اس کا قد بڑھے گا اور بڑھتے بڑھتے 130 فٹ کی قد و قامت پر جا کر کھڑے ہوگا یا کھڑی ہوگی. اور میرا اللہ ہر جنتی کے چہرے پر اپنے نور کی تجلی ڈالے گا. اور جو جنتی ہوں گے جنت میں جانے والے، نامہ اعمال ان کے سیدھے ہاتھوں میں ہوگا. یہ اللہ کی طرف سے اس دن ان کو وہ نامہ اعمال دیا جائے گا.
اور جن کے الٹے ہاتھ میں ہوگی وہ مشرکین ہوں گے یا جہنمی ہوں گے، اور وہ کہیں گے کہ یہ ہمارے الٹے ہاتھ میں کیوں آ گئی، مجھے تو اس حساب کا پتہ ہی نہیں تھا۔ اور وہ کہیں گے موت آ جا مجھے مار دے، اور جس کے سیدھے ہاتھ میں آئے گی وہ نعرہ مارے گا۔ اور جب اللہ جنت دے دے اور جہنم سے بچا لے تو یہ کتنا بڑا انعام ہوگا، کیونکہ جنت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی، کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی۔ جو ناکام ہوں گے وہ کامیاب ہونے والوں سے کہیں گے کہ تمہارے یہ دانے ہاتھ میں یہ پیپر کیسے آیا، تم کیسے کامیاب ہو گئے؟ تو وہ کہے گا جو کامیاب ہونے والا کہ میرے بھائیوں یا میری بہنوں، مجھے پتا تھا کہ ایک دن حساب کا وقت آئے گا، اور میں اس کی تیاری کرتا رہا یا کرتی رہی، دنیا کی رنگینیوں سے میں بچتا رہا یا بچتی رہی، اور میرا اللہ اوپر سے آواز دے گا میرے بندے کو خوبصورت زندگی کی مبارک دو، کہاں کی؟ عالی شان جنت کی۔ تو جنت کیا ہے؟ ایک خوشنما اور بہت خوبصورت زندگی کا نام ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اور اسی طرح جہنم کیا ہے؟ بہت بری جگہ ہے، اس کا بھی ہم تصور نہیں کر سکتے۔ قرآن میں اور حدیث میں جو کچھ ہے اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں، لیکن ہم اس تکلیف کا احساس نہیں کر سکتے۔ تو میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس دن جب وہ وقت ہو اور ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں واپس داخل کرے تو اللہ تعالیٰ مجھ پہ، آپ پہ، ہم سب پہ اپنی رحمت کرے، اور اپنی رحمت کے طفیل ہمیں جنت میں داخل کرے۔ آمین ثم آمین۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر کرنے سے یہ بات کسی کے دل پر اثر انداز ہو جائے، اس کی اور اس کے ساتھ ہماری بھی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے وظیفے اور عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔